Boss? انسان کو جھوٹ کی پھٹی سے بنایا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دکھتا ہے. کچھ شک نہیں اس کو تمہارے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. دیکھو کہ اگر یہ راہ راست پر وہ پرہیزگاری کا حکم کرنے تو منع کرنا کیسا. اور دیکھو اگر اس نے اپنے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوگا. اس کو معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. واقع دعوانا پیچھے جو بہت حضرات مجھے دکھائی دے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ نشستیں بھی موجود ہیں تشریف رکھیے تاکہ ہم تقریب فوری بنا سکیں. لال حویلی سے اقوام متحدہ تک ایسی دلچسپ کتاب ہے کہ اگر آپ شروع کریں اس کا مطالعہ تو آپ اسے حقیقت میں جان لیتے ہیں. بیچ میں بریک کی پوری میں وجہ شیخ صاحب کا دلچسپ اسلوب ہے. منفرد واقعہ سے یہ کتاب ہے. انتصاب انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ خورشید بیگم کے نام کیا ہے اور اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر بھی رکھا ہے جس سے شیخ صاحب کی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ محبت و عقیدت ہے وہ واضح ہمیں جھلکتی دکھائی دیتی ہے. بلکہ ایک دفعہ شیخ صاحب کو میں نے شعر سنایا جس نے کہا کہ یہ عکاسی کرتا ہے میرے جسم کی آواز خاموشی سے کہا تھا کہ ایک مدت سے ایمان ہی سوئی کا میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر. اس کتاب کے ناشر دنیا پبلشر دنیا میڈیا گروپ کے چیئرمین جناب میاں عامر محمود صاحب نے اس کی تدبیر زاہد روان صاحب نے کی ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ شاید یہ پاکستانی تاریخ میں ایک ایسی کتاب ہوگی جو آج جس کی لانچنگ ہو رہی ہے اور یہ لانچنگ سے پہلے اس کا دوسرا ایڈیشن بھی چھپ چکا ہے اور پری بکنگ اتنی زیادہ ہے کہ پبلشرز کو خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اگر میں دنیا میڈیا گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر جناب نبی کاشف صاحب کا ذکر نہ کروں پلیز ذرا سا زیادتی ہوگی جن کی ان رات محنت کی وجہ سے نہ صرف دنیا ٹی وی کے بعد دنیا ایک سکسیس ہوئی بنی بلکہ دنیا پبلشرز بھی آتے ہی چاہے جس کا منہ کو دس لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کی کتاب. اس کتاب میں مجموعی طور پر 12 اچھا میں آہستہ آہستہ چلتا رہوں گا. خلاصہ آپ کو ساری کتاب کا دے گا جاؤں گا انشاءاللہ لیکن پوری بات نہیں بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ خود بھی کتاب پڑھیں اور آپ خریدیں نہ پڑھیں. آج ہمارے درمیان کچھ وقتی ہے کہ اس تقریب کو ڈیزائن کرنے کے لیے ایک آرڈر نجات جناب چودھری محمد سربراہ تشریف رکھتے ہیں. آپ سب کی تعلیم میں ہم کو شامل کیا اور آج وفاقی وزیر ریلوے ایک وزیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ میرے کاغذوں میں آج ایک مصنف کی حیثیت سے یہاں پر آج شیخ صاحب کے لیے نکالتے ہیں. جناب سلیم بھائی صاحب، جناب عارف نظامی صاحب اور
साहब स्टेज पर रखते हैं और सामने जनाब शहबाज बेग साहब, आजम शाह साहब और मियां महमूद रशीद साहब, जाकर बब्बर साहब और दीगर अहम सियासी रहनुमाओं की गैलेक्सी हमें दिखाई दे रही है। आप सबको खुश आमदीद भी कहते हैं, आपका शुक्रगुजार हैं। शेख साहब की किताब में जो लिखा है, जो वाक़यात हैं, वो गाहे गाहे मैं बयान करूँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे साथ साथ जो उन पर नहीं है वो भी स्टेज पर आए हैं, उन्होंने शेख साहब को कैसा पाया, क्योंकि ये किस्सा निस्फ सदी का है, 2-4 बरस के बाद जिन लोगों ने बिहाइंड से में देख रखा है वो बेहतर उनकी शख्सियत, उनकी सियासत का इहाता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़हमत दूंगा मारूफ सहाफ़ी, नामवर तस्वीरनिगार जनाब सुहेल राय साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ का अपना मखसूस अंदाज है शेख साहब की किताब और उनकी ज़िंदगी और सियासत का एक जायज़ा है। जनाब सुहेल साहब उम्दा टाइम है। बहुत शुक्रिया जनाब सदर नामदार व मज़ीन ज़ीवकार शेख रशीद अहमद मुनफरिद है, अलग है, सबसे हटके हैं, इसलिए उन पर बात शेख साहब हम आपको नहीं, क्योंकि हम उसको नहीं मानते जो सोने चांदी का जन्नत लेकर पैदा है। हम उसको नहीं मानते जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से डिग्री लेकर ना आया। हम क्वार्टरों, गलियों, मोहल्लों में पैदा होने वालों को नहीं मानते। हम थड़ों पर बैठने वालों को नहीं मानते। हम रेडी पर खड़े होकर नाश्ता करने वालों को नहीं मानते। आप आम आदमी के बेटे हैं, आम घर में पैदा हुए और फिर खास होते गए। हमने आपको नहीं माना, मगर यूं वक्त गुजरता गया, आप इतने बड़े होते गए। हमने बहुत कोशिश की, इधर झटका उधर झटका, कभी कहा कि आप अपनी जुबान के जायक, अपनी जुबान के बल पर आ गए, कभी कहा आप सबको बढ़ बढ़ कर जवाब देते हैं इसलिए, लेकिन फिर आखिर आपने मुस्तकिल मिजाजी से अपना मकाम बनाकर छोड़ा।